ایسی ویب سائٹس کے حوالے سے انہوں نے ایکشن لیا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ نوجوان یعنی سوشل میڈیا پہ ہر آنے والا بندہ وہ ایک اسکالر ہے، وہ دین کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے کہ جس انسان کے پاس اس کا کیا کوئی معیار ہونا چاہیے، کیا لیول ہونا چاہیے کہ ہم کس کو سنیں دینی حوالے سے، اپنی دینی معلومات کے لیے، یا دین کی سمجھ ہم کس سے حاصل کریں؟ سوشل میڈیا پہ تو ہر بندہ آج کل اسکالر بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس کا ایک ضابطہ اور اصول بھی عام زندگی سے بھی انسان کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب دوائی لینے جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ہم اچھے سے اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ مشورہ کر کے اس کے بعد جاتے ہیں چیک کروانے کے لیے. ہر آدمی کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں گھر سے کوئی کہہ دیتا ہے اس سے بھی لے لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہو بھی جاتا ہے، لیکن وہ مستند اور معتبر نہیں ہوتا. تو اس میں جو ایک غلطی ہے یا غلط چیز چل پڑی ہے یا غلط طریقہ وہ یہ ہے کہ بس بغیر دیکھے یہ معتبر ہے، یہ مستند ہے، یہ کون ہے، بس ہر کوئی دینی ویڈیوز بنا رہا ہے، کوئی کتاب اٹھائی تھوڑی سی پڑھ لی اور بس سنانا شروع کر دی، دیکھا ہی نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اور آگے سے سننے والے بھی ایسے ہی، بس انہوں نے دیکھا کہ ویڈیو کی کوالٹی اچھی ہے اور اس کا جو ہے وہ ویوز کچھ آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی سننا شروع کر دیتے ہیں بغیر دیکھے. اور اس پہ بہت سے مسائل ایسے آ رہے ہیں، دارالفتہ سے تعلق رکھنے والے مفتیان کرام بتاتے ہیں کہ ایسے عجیب و غریب مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. ابھی چند دن پہلے ہی کسی نے یہ مسئلہ بتایا کہ اگر لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہہ لیتے ہیں کہ نکاح کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ کہہ دیتی ہے جی مجھے قبول ہے، لڑکا کہہ دیتا ہے مجھے آپ قبول ہے، تو انہوں نے 2 سال سے ایسے ہی نکاح چلایا ہوا، حالانکہ وہ تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں، شریعت میں ایسا ہے نہیں، تو زنا ہے. تو بہت سی چیزیں یا بہت سے مسائل ایسے سن لینے سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، حالانکہ وہ مسئلہ ویسے نہیں ہوتا. تو جیسے دوائی کے لیے، علاج کے لیے بہتری کو تلاش کیا جاتا ہے، تو اسی طرح معتبر مستند علماء کے پاس جانا چاہیے. اور اس میں ایک اضافہ بات کا یہ ہے کہ جو ہمارے ان چیزوں کو چلانے والے ہیں، بہت سے بلاگر جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، یوٹیوبر موجود ہیں، وہ مختلف ویڈیوز بناتے ہیں. انہیں چاہیے کہ دینی حوالے سے جو معلومات ہیں یا دینی حوالے سے اگر وہ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اپنے شہر اور علاقے کے کسی معتبر مفتی صاحب یا کوئی مولانا صاحب، کسی عالم سے بات کر کے وقت لے کے اس کے ساتھ وہ مسائل ریکارڈ کرویں. اپنی طرف سے ہی نیٹ پہ دستیاب معلومات سے جو ہے وہ ویڈیوز میں ریکارڈ کریں. اس میں نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا.